الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حق تعالی نے رمضان المبارک کے اندر روزے دار کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے ایک نعمت اور بہت بڑی نعمت وہ روزے دار کی دعا کا قبول ہونا ہے. افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، ٹھکرائی نہیں جاتی، واپس لوٹائی نہیں جاتی، ان کو قبول کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 دعائیں بادلوں کے اوپر چلی جاتی ہیں، آسمان کے دروازے ان دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وہ کون سے 3 شخص ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا؟ ان میں سے پہلا شخص فرمایا کہ الصائم، روزے دار. افطار کے وقت وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی دعا کو ٹھکرایا نہیں جاتا. حق تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. یہ روزے دار کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ حق تعالی رمضان المبارک کے اندر عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی یہ حکم دے دیتے ہیں، جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ کر روزے دار کی دعا پر آمین کہو. اللہ اکبر. عرش اٹھانے والے فرشتے وہ حق تعالی کی تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں. ان کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ اب روزے دار جو بھی دعا کریں ان کی دعا پر آمین کہو. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ادھر دعا ہو رہی ہے اور اس دعا کو آسمانوں پر اٹھایا جا رہا ہے. آسمان کے دروازے کھل گئے اور آمین کہنے کے لیے بھی حق تعالی نے کن کو مقرر کیا؟ سب سے اوپر عرش ہے. عرش کو اٹھانے والے فرشتے، مقرب ترین فرشتے حق تعالی کے، ان کو حکم دیا کہ اب
تمہارا کام یہ ہے کہ روزے دار یہ جو دعا کر رہا ہے اس دعا پر آمین کہو۔ یہ کتنا بڑا انعام حق تعالی نے روزے دار کو عطا فرما دی ہے۔ حق تعالی سے مانگنا اور پھر حق تعالی کا عطا فرمانا، انشاءاللہ دعا کے بارے میں میں مستقل بات آج کروں گا، دعا کے آداب کے بارے میں، دعا کس طرح کرنی چاہیے، حق تعالی نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے، اس پر انشاءاللہ میں مستقل بات کروں گا۔ اس وقت جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ حق تعالی سے مانگنے کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ ایک انسان حق تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر حق تعالی سے مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے۔ یہ مومن کا اور حق تعالی کا پیار کا تعلق ہے۔ جس طرح بچہ پیار میں آ کر اپنی ماں سے مانگتا ہے، جھگڑتا ہے، مانگتا ہے، ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز بھی چاہیے، مجھے یہ چیز بھی چاہیے، تو انسان جب حق تعالی کے ساتھ اس طرح مناجات کرتا ہے، حق تعالی سے مانگتا ہے، یہ بھی حق تعالی کے ساتھ انسان کا ایک تعلق ہے، مومن کا ایک تعلق ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں مانگنا کہ جس وقت حق تعالی نے وعدہ کر لیا دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے کہ افطار کے وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، مومن کی دعا کو حق تعالی قبول فرماتے ہیں، روزے دار کی دعا کو حق تعالی قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب انسان مانگے تو اسی یقین کے ساتھ مانگے کہ حق تعالی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور یہ دعا قبول ہونا اس چیز کی نشانی ہے کہ حق تعالی نے اس کے روزے کو قبول کر لیا ہے، کہ صبح سے لے کر شام تک جو اس نے روزہ رکھا تھا کس لیے رکھا تھا؟ حق تعالی کے لیے رکھا تھا۔ حق تعالی نے اس کو قبول کر لیا کہ اے بندہ تیرا روزہ میرے ہاں قبول ہے، اب مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اور یاد رکھیے روزہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان روزہ حق تعالی سے ڈرتے ہوئے پورا کرے، حق تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور نافرمانی نہ کرے، کیونکہ حق تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یتقبل اللہ من المتقین، حق تعالی عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے اس کام کو حق تعالی قبول فرماتے ہیں، لیکن قبولیت کے لیے حق تعالی نے شرط رکھی ہے کہ اس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہے، روزے میں وہ یہ سوچے کہ میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے، کس کے لیے چھوڑا ہے؟ حق تعالی کے لیے چھوڑا ہے، حق تعالی کی رضا کے لیے میں نے چھوڑا، میں نے کسی اور کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے کس کے لیے؟ حق تعالی کی رضا کے لیے۔ جس آدمی نے حق تعالی کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لی ہے، کیا وہ حق تعالی کی رضا کے لیے گناہوں کو نہیں چھوڑے گا؟ اس کے سامنے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گناہ آئے گا وہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا جب میں نے ایک جائز کام کو، کھانا پینا میرے لیے جائز تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا، جائز کام کو چھوڑا ہے، میں نے کیوں چھوڑا ہے؟ حق تعالی کو راضی کرنے کے لیے، حق تعالی کو خوش کرنے کے لیے، کہ حق تعالی میرے ساتھ خوش ہو جائے، میرا تعلق حق تعالی کے ساتھ جڑ جائے، میرا جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا میں اس کو جوڑنے کے لیے، حق تعالی کو منانے کے لیے، حق تعالی کو خوش کرنے کے لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا ہے۔ اب اگر میرے سامنے گناہ آ جاتا ہے میں گناہ کیوں کروں گا؟ جائز کام کو میں نے جب کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اب ناجائز کام کو بھی میں چھوڑوں گا۔ تو روزے دار کے دل میں جب یہ جذبہ ہوگا کہ کس کو راضی کرنے کے لیے، کس کو خوش کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اگر وہ دوسرے کسی کام سے ناراض ہوتا ہے وہ کام میں کیوں کروں؟ میرے سامنے گناہ آتا ہے میں گناہ کیوں کروں؟
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی جھگڑا کرنے والا جھگڑا کرنے لگے تو اس کو یہ کہہ کر ٹال دو کہ میں روزہ دار ہوں، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ روزے کا احترام ہے کہ انسان گناہوں سے اور حق تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اور روزے کے احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان کو اپنے جو گناہ یاد آتے جائیں ان پر حق تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ فلاں وقت میں نے یہ گناہ کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، مجھے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی نافرمانی کر کے مجھے کیا ملا، اس سے معافی مانگے۔ یہ بھی روزے کے ادب میں شامل ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر روئے۔ جس وقت انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کے دعوے میں اس کو اپنے قصور یاد آ جاتے ہیں۔ یہ بھی حق تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے کہ یا الہی آپ کے ساتھ مجھے محبت ہے، یا اللہ آپ کے ساتھ مجھے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے یہ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، لیکن فلاں وقت آج تو میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، لیکن فلاں وقت تو میں نے آپ کی یہ نافرمانی کی تھی، میں نے کیوں کی تھی؟ آج میں اپنا اتنا پیار آپ کے ساتھ جتلا رہا ہوں کہ مجھے اتنا پیار ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا پینا قربان کر سکتا ہوں، لیکن یا اللہ فلاں وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے آپ کی اتنی بڑی نافرمانی کر ڈالی، میں نے ایسے کیوں کیا؟ یا اللہ مجھے تو آپ کے ساتھ اتنی محبت ہے، میں آپ کے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتا ہوں، تو فلاں کام میں نے کیوں نہ چھوڑا؟ آپ کی محبت کی خاطر کاش کہ میں وہ بھی چھوڑ دیتا۔ یا اللہ میں نے غلطی کی، آپ کی نافرمانی کی، مجھے وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آج اگر محبت کی خاطر میں کھانا پینا چھوڑ سکتا ہوں تو اس وقت بھی آپ کی محبت کی خاطر مجھے یہ نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں جب انسان یہ سوچے گا، اس سوچنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ حق تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی، اور جب حق تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی تو محبت بڑھنے کے نتیجے میں آئندہ زندگی سنور جائے گی۔ آئندہ زندگی میں جب گناہ سامنے آئے گا وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے تو آپ کے ساتھ محبت ہے، میں تو آپ کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں، یہ گناہ کیا چیز ہے، یہ غلط کام کیا چیز ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ میری زندگی میں کتنی خوشی دے سکتے ہیں، یہ مجھے کتنا خوش کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یا اللہ مجھے تو آپ کی محبت ہی خوش کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب روزے کے دوران یہ چیزیں سوچے گا تو اس سوچنے کا نتیجہ ایک یہ نکلے گا کہ حق تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی، اور جب حق تعالیٰ کی محبت بڑھے گی تو پھر افطاری کے وقت جب دعا کرے گا تو پھر پہلے سے سوچ کے رکھے گا کہ میں نے حق تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، یا اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے، یا اللہ مجھے تیری نزدیکی چاہیے، یا اللہ مجھے تیرا تعلق چاہیے۔ باقی چیزیں ملتی ہیں نہ ملیں، ملتی ہیں تو یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر نہیں بھی ملتی لیکن تیرا قرب مل جائے، تیری نزدیکی مل جائے۔ یاد رکھیں جب حق تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، نزدیکی مل جاتی ہے، پھر تمام پریشانیاں آسان ہو جاتی ہیں، تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، تمام مصائب آسان ہو جاتے ہیں، جتنی بھی انسان پر مشکل آ جائے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے حق تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے، حق تعالیٰ کی نزدیکی مجھے مل رہی ہے۔ اگر یہ مجھے پریشانی ملی ہے تو کیا ہوا، اس پریشانی پر بھی میں صبر کروں گا، اس صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب مجھے ملے گا۔ یہ تکلیف آ گئی ہے تو کیا ہوا، اس تکلیف پر میں صبر کروں گا، اس صبر کرنے کی وجہ سے حق تعالیٰ کا قرب مجھے مل جائے گا۔ اور اتنی بڑی نعمت جب مجھے مل رہی ہے تو اگر دوسری نعمت نہیں بھی ملی تو کچھ نہیں، انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ باتیں سوچیں گے تو ان باتوں کے سوچنے کی وجہ سے ایک تو حق تعالیٰ کی محبت کے اندر اضافہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانیوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت بھی عجیب حالت ہے، فرمایا کہ یہ حالت صرف حق تعالیٰ نے مومن کو دی ہوئی ہے ایمان کی وجہ سے، ورنہ یہ کسی اور کو نہیں ملی، کسی کافر کو یہ حالت نہیں ملی۔ فرمایا کہ مومن کی حالت عجیب ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا عجیب حالت ہے؟
فرمایا کہ عجیب حالت یہ ہے کہ اس پر جو بھی حالت آئے، یعنی خوش